बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको आगाह करें, लाहौरियों पर डेंगू के वार जारी हैं। 24 घंटों के दौरान शहर में मजीद 100 नए मरीज रिपोर्ट हो चुके हैं। 107 नए मरीज रिपोर्ट होने के बाद अस्पतालों में डेंगू के जेर इलाज मरीजों की तादाद 68 हो गई है। गुज़िश्ता 24 घंटों में 52 मुख्तलिफ मकामात से डेंगू लार्वा भी बरामद करके तल्फ कर दिया गया है। लाहौरियों पर डेंगू के वार जारी हैं। 24 घंटों के दौरान शहर के मजीद 107 नए मरीज रिपोर्ट हो चुके हैं, जबकि अस्पतालों में डेंगू के ज़ेर इलाज मरीजों की तादाद भी 68 तक जा पहुंची है और गुज़िश्ता 24 घंटों में 52 मुख्तलिफ मकामात से डेंगू लार्वा भी बरामद करके तल्फ किया गया है। वज़ीर आला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत वन विंडो ऑपरेशन के क़याम पर ख़ुसूसी इजलास। सरमायाकारों सनतकारों के लिए वन रूफ वन स्टॉप सोल्यूशन पर तजावीज़ का जायज़ा। पेडमिक स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन वन विंडो ऑपरेशन सेंटर में सर्विसेज फराहम करेंगे। वन विंडो सेंटर के लिए ऑपरेशनल रिव्यू कमेटी और स्टीयरिंग कमेटी भी बना दी गई है। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत वज़ीर आला ऑफिस में वन विंडो ऑपरेशन के क़याम के हवाले से ख़ुसूसी इजलास मुनक्कद हुआ, जिसमें लाहौर में सरमायाकारों और सनतकारों के लिए वन रूफ वन स्टॉप सोल्यूशन पर तजावीज़ का जायजा लिया गया। इजलास को बताया गया कि पेडमेक और पंजाब स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन वन विंडो ऑपरेशन सेंटर में सर्विसेज फराहम करेंगे। लोकल गवर्नमेंट, माहौलियात, हाउसिंग और दीगर महकमों के बाख्तियार अफसरान वन विंडो सेंटर में मौजूद होंगे। लेस्को और सुई गैस के काउंटर भी वन विंडो सेंटर में कायम किए जाएंगे। वन विंडो सेंटर में इराज़ी इंतकाल, नक्शा पास करने और माहौलियात के NOC की सहूलत मुयसर होगी। वन विंडो सेंटर के काउंटर के अफसरान दरख्वास्त दहिंदगान का फॉर्म खुद पुर करेंगे। वन विंडो सेंटर पर ऑपरेशन 5 मराहल में मुकम्मल कर दिया जाएगा। उधर रायबंड के तबलीगी इज्तिमा का पहला मरहला इख्तिताम पजीर। इख्तितामी दुआ मौलाना मोहम्मद इब्राहिम देवला ऑफ इंडिया ने करवाई। इख्तितामी दुआ में फर्जंदान इस्लाम की कसीर तादाद ने शिरकत की। ट्रैफिक पुलिस ने रायबंड जाने वाले तमाम रास्ते बंद किए रखे। बुबतियां सोख्ता मोहल नवाल तक दोनों तरफ पर ट्रैफिक को वन वे चलाया गया। रायबंड सालाना तबलीगी इज्तिमा का पहला मरहला दुआ के साथ इख्तिताम पजीर हो गया। मौलाना मोहम्मद इब्राहिम देवला ऑफ इंडिया ने इख्तितामी दुआ कराई, जिसमें लाखों फर्जंदे इस्लाम ने शिरकत की। इज्तिमा के मौका पर लाहौर पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी और ट्रैफिक के भरपूर इंतजाम किए गए थे। इज्तिमा के इनखला के मौका पर रायबंड आने जाने वाली तमाम शाहराहों को सुबह 8 बजे बंद कर दिया गया और इज्तिमा के शुरका की गाड़ियों को यकतरफा चलाया गया। रायबंड रोड पाजिया मोड़ से कल्ज़बाश चौक मोटरवे तक दोनों तरफ पर वन वे ट्रैफिक चलाई गई। भूपतियां चौक ता मोहरनवाल तक दोनों तरफ पर ट्रैफिक को वन वे चलाया गया, जबकि सुंदर अड्डा मुल्तान रोड, मांगा रोड, कोट राधा किशन रोड और सुए आसल रोड पर एक तरफा ट्रैफिक चलाई गई। इनखला के वक्त सबसे पहले मोटरसाइकिल और रिक्शा स्टैंड, बादजा कार स्टैंड, वैगन स्टैंड और आखिर में बस स्टैंड और ट्रक स्टैंड को खाली कराया गया। बेहतरीन इंतजामात पर CTO मुस्तनसर फेरोज ने रायबंड इज्तिमा पर तैनात अफसरान और अहलकारों को शाबाश दी। CTO का कहना था कि पहली बार दीगर इजलास से नफरी बुलाए बगैर ट्रैफिक इंतजामात को यकीनी बनाया गया। कैमरामैन उमर सलीम के हमरा आबिद चौधरी, City 42। ब्रेक के बाद आपको आगाह करें, सोलर पैनल से बिजली बनाने वाले 400 से ज़ायद सार्फिन के सिस्टम पर बिलिंग ना होने का इंकशाफ। सोलर सिस्टम पर बिलिंग की मुंतकली ना होने से सार्फिन को सस्ती बिजली की पैदावार का फ़ायदा न मिल सका। कंपनी के मुतअद्दिद दफातर ने दानिस्ता तौर पर सोलर सिस्टम की बिलिंग में ताख़ीर की। बिलिंग का निज़ाम बदलने की वजह से लेस्को के रीडिंग सेक्शन ने केसेस इल्तवा में डाल दिए। सोलर सिस्टम पर बिलिंग की मुंतकली ना होने से सार्फिन को सस्ती बिजली की पैदावार करने का फायदा ना मिल सका। कंपनी के मुतअद्दिद दफातर ने दानिस्ता तौर पर सोलर सिस्टम की बिलिंग में तखीर की है। ज़राए ने बताया कि 2 माह कबल बिलिंग सिस्टम में तब्दीली की वजह से एक्सपोर्ट यूनिट्स को सिस्टम का हिस्सा बनाया गया। एक्सपोर्ट यूनिट सिस्टम का हिस्सा बनने की वजह से ऑपरेशन विंग को ओवर बिलिंग का सहारा लेना पड़ता है। ओवर बिलिंग से बचने के लिए लेस्को ने बिलिंग शुरू नहीं की। सोलर सिस्टम के करोड़ों यूनिट्स को ग्रिड सिस्टम में शामिल करके बिलिंग शुरू की गई। ऑपरेशन विंग ने सोलर कनेक्शन नस्ब कर दिए, लेकिन रिकॉर्ड मुरतब करने के लिए बिलिंग नहीं की। लेस्को के सार्फिन ने सीजन में करोड़ों यूनिट्स बनाकर अरबों रुपए का फायदा हासिल किया, लेकिन सैकड़ों सार्फिन के सिस्टम की बिलिंग ना होने से बिजली फरोख्त नहीं की जा सकी। नादरा ने 18,000 से ज़ायद गैर कानूनी शनाख्ती कार्ड मनसूख कर दिए। जाली शनाख्ती कार्ड और दीगर सरकारी दस्तावेजात के हामिल अफराद की निशानदही होने पर तनसीख किया गया। पाकिस्तान तवील अरसे से जाली शनाख्ती कार्ड के हामिल अफराद मुजरिमान से मुतासर हो रहा था। नादरा हुकाम का ये मौक़िफ़ है।
شناختی کارڈ اور دیگر دستاویزات کے غیر قانونی اجرا کی تحقیقات کے لیے JIT بھی تشکیل دے دی گئی ہے۔ چیئرمین نادرا کی ہدایت پر اپریل 2023 میں ہونے والی سائبر سیکیورٹی کی خلاف ورزی کے پیش نظر نادرا سائبر سیکیورٹی کو مضبوط بنانے کے لیے دیگر اداروں کے ساتھ مل کر کام بھی شروع کر دیا گیا۔ نادرا کی جانب سے ابھی تک مجموعی طور پر 18,000 سے زائد غیر قانونی شناختی کارڈز منسوخ کیے گئے ہیں۔ جعلی شناختی کارڈ اور دیگر سرکاری دستاویزات کے حامل افراد کی نشاندہی ہونے پر منسوخ کیا گیا۔ نادرا کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ پاکستان ایک طویل عرصے سے جعلی شناختی کارڈ کے حامل افراد اور مجرمان سے متاثر ہوتا رہا تھا اور جعلی شناختی کارڈ اور دیگر سرکاری دستاویزات بنوانے کا بنیادی مقصد ملکی سیکیورٹی اور استحکام کو نقصان پہنچانا تھا۔ ٹریفک پولیس کا دھواں چھوڑنے والی گاڑیوں کے خلاف کریک ڈاؤن، فضائی آلودگی کا سبب بننے والی 3,993 گاڑیاں بند، 10,515 گاڑیوں کے چالان کیے گئے۔ CTO کہتے ہیں کہ دھول، مٹی اور گندگی پھیلانے والی گاڑیوں کے بھی چالان ہوں گے۔ CTO مستنصر فیروز کے مطابق سموگی وہیکلز کے خلاف بڑا کریک ڈاؤن کیا جا رہا ہے۔ دھواں چھوڑنے والی گاڑیاں تھانوں میں بند کروانے کا سلسلہ جاری ہے۔ 3,993 گاڑیاں شہر کے مختلف تھانوں میں بند کروا دی گئیں۔ 10,515 سموگی وہیکلز کو 2,000 روپے کے چالان ٹکٹس بھی جاری کر دیے گئے اور بغیر ترپال، بغیر ڈھانپے ڈمپر، ٹرالیوں اور دیگر لوڈر گاڑیاں بھی بند کی جا رہی ہیں۔ CTO کا کہنا ہے کہ شاہراہوں پر دھول، مٹی، ریت اور دیگر گندگی پھیلانے والی گاڑیوں کے بھی چالان کیے جا رہے ہیں۔ لاہور ٹریفک پولیس محکمہ ماحولیات اور دیگر الائیڈ محکموں کے ساتھ مل کر کارروائی کر رہی ہے۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو اپڈیٹ کریں، محمود آباد کے علاقے بیگم پورہ میں گیس کی بندش۔ گیس کی بندش کے باعث علاقہ مکینوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ علاقہ مکین سراپا احتجاج بن گئے، سلنڈر اٹھائے مظاہرین نے نعرے بازی بھی کی۔ گیس کی عدم فراہمی سے مہنگی LPG خریدنے پر مجبور ہیں۔ علاقہ مکین یہ شکوے شکایات کر رہے ہیں، ان میں کیسا غم و غصہ پایا جا رہا ہے، کیا شکوے شکایات ہیں، ہماری نمائندہ اقصیٰ ان کے ساتھ ہیں، ان سے جانیں گے۔ جی اقصیٰ، جی افشاں۔ میں جو علاقہ مکین ہے وہ سراپا احتجاج ہیں گیس کی عدم دستیابی پہ۔ ان کا کہنا ہے کہ 15 سال سے یہی طریقہ ہے کہ علاقے میں گیس بالکل نہیں ہے، گھروں میں سلنڈر استعمال کر رہے ہیں جس کی وجہ سے پوری آمدنی جو ہے صرف سلنڈر میں لگ جاتی ہے۔ میرے ساتھ کچھ علاقہ مکین موجود ہیں جو بہت زیادہ غصے میں ہیں، ان سے جانتے ہیں کہ انہیں کن مشکلات کا سامنا ہے۔ سر بتائیے گا کتنے عرصے سے گیس جو ہے نہیں آ رہی ہے اور گزارا کیسے کرتے ہیں جب گیس نہیں آتی ہے؟ تو یہاں سر دراز سے گیس نہیں آ رہی، یہ علاقہ جو ہے کافی بڑا ہے، یہ کچی بادی، محمود آباد، بیگم پورہ، ملا عثمانیہ، یہ ساری ہماری جو آبادی اس گیس سے محروم ہے۔ یہاں کے بچے چھوٹے بڑے یہ دیکھیں سلنڈر دن رات سلنڈر بھرتے رہتے ہیں اور یہاں گیس نہ پید ہے۔ ہم نگران وزیر اعلیٰ محسن نقوی صاحب سے گزارش کرتے ہیں کہ اس علاقے کا بھی خیال کریں، تو ہماری گزارش ہے نگران وزیر اعلیٰ محسن نقوی صاحب سے کہ وہ یہاں پہ کوئی اس کا احساس کرے، خیال کریں، یہاں گیس کی جو سپلائی اس کا جو پریشر اس کا بحال کرے اس علاقے۔ ہاں جی بالکل، اس علاقے میں گیس جو ہے وہ عدم دستیابی کا شکار ہے اور یہاں پہ لوگ علاقہ مکین کو شدید مشکلات کا سامنا کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے یہاں پہ مہنگی تو کیا سستی گیس بھی دستیاب نہیں ہے اور سلنڈر استعمال کر رہے ہیں جس کی وجہ سے حادثات بھی رونما ہو رہے ہیں اور بیشتر مشکلات کا بھی سامنا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اعلیٰ افسران جو ہیں یہاں پہ اس مسئلے کا نوٹس لیں اور انہیں ریلیف فراہم کریں۔ جی افشاں، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے اپڈیٹ کیا۔ سابق وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز نے کہا ہے کہ پاکستان کی بقا کے لیے مسلح افواج کے جوان مسلسل قربانیاں دے رہے ہیں۔ پوری قوم دہشت گردی کے خلاف متحد ہے، ہر مسلمان کا دل مظلوم فلسطینیوں کے ساتھ دھڑکتا ہے۔ انہوں نے کہا نواز شریف پر جھوٹے مقدمات قائم کیے گئے، وہ الیکشن سے پہلے سرخرو ہوں گے۔ سابق وزیر اعلیٰ حمزہ شہباز مصری شاہ میں سابق چیئرمین نون لیگ عبدالحمید مرحوم کے گھر تعزیت کے لیے گئے۔ اہل خانہ سے اظہار تعزیت کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے حمزہ شہباز نے سیکیورٹی فورسز پر ہونے والے دہشت گردی کے حملوں کی مذمت کی۔ 14 شہید ہوئے، آج میاں والی میں حملہ ہوا جو کہ ناکام بنا دیا گیا۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ یہ جو رائے حق کے سپاہی ہیں یہ ملک و قوم کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرتے ہیں، ہم سکون کی نیند سوتے ہیں۔ تو میری ان شہیدوں کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔
حمزہ شہباز نے کہا کہ فلسطین اور غزہ کے مظلوم عوام کے ساتھ ہر مسلمان کا دل دھڑکتا ہے۔ غزہ میں ادویات کی قلت اور پینے کا پانی تک نہیں ہے۔ ان کے پاس تو بے ہوش کرنے کی دوائی نہیں، وہاں پر جو سرجریز ہو رہی ہیں بغیر انیستھیزیا کے ہو رہی ہیں، نہ پانی ہے پینے کو، نہ کھانے کے لیے کچھ ہے، اور ہزاروں لوگ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے ہیں۔ ہر مسلمان کا فرض ہے، آپ ممالک کی بات کرتے ہیں، ہر مسلمان کا فرض ہے کہ نہ صرف ان کی مذمت کریں بلکہ ہماری اخلاقی اور اپنا جو ذمہ داری ہے ایک بطور مسلمان، وہ ہم ان کے ساتھ ہیں۔ ہمارے دل فلسطینیوں کے ساتھ دھڑکتے ہیں، اور پاکستان نے پیغام دیا ہے کہ ہم فلسطینیوں کے غم میں ان کے برابر کے شریک ہیں۔ نائب صدر نون لیگ نے کہا کہ توشہ خانہ والوں کو الیکشن کی شفافیت سے نہ جوڑا جائے۔ انتخابات سے پہلے امید ہے کہ نواز شریف پر تمام جھوٹے کیسز ختم ہو جائیں گے۔ کیمرامین احسن علی اور عمر سلیم کے ساتھ راؤ دلشاد حسین، سٹی 42۔ فلیٹیز ہوٹل میں پنجاب یونیورسٹی اسکول آف اکنامکس کے زیر اہتمام تقریب تقسیم اسناد کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب میں وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر خالد محمود نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ تقریب میں 140 سے زائد طلباء اور طالبات میں اسناد تقسیم کی گئی۔ سابق وزیر خزانہ حفیظ پاشا، بانی اخود فاؤنڈیشن امجد ثاقب، صدر لاہور چیمبر کاشف انور، ڈین فیکلٹی آف بزنس اکنامکس اینڈ ایڈمنسٹریٹو سائنسز پروفیسر ڈاکٹر ممتاز انور چودھری، فیکلٹی ممبران اور طلبہ طالبات نے شرکت کی۔ وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر خالد محمود کا کہنا تھا کہ ہمارے طالب علم پورے ملک سمیت دنیا بھر میں اپنا نام روشن کر رہے ہیں۔ میں تمام طالب علموں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جیسے ملک کے اکانومی کے حالات ہیں، ایون پوری دنیا کی اکانومی خراب ہے، تو اس دور میں یہ زیادہ ضروری ہے کہ ہمارے پاس اچھے پڑھے لکھے اکانومسٹ موجود ہوں جو کہ ان مسائل کا حل پیش کریں۔ دنیا میں جو غربت ہے، جو مسائل ہیں، ان کا حل پیش کریں۔ تو اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا اسکول آف اکنامکس بہت اچھے طریقے سے کنٹریبیوٹ کر رہا ہے۔ تقریب میں مختلف سیشن کے بی ایس اکنامکس، ایم فل اور پی ایچ ڈی کے 141 طلبہ و طالبات میں ڈگریاں تقسیم کی گئیں۔ کیمرامین ٹیپو منیر کے ساتھ اقصی سجاد، سٹی 42 لاہور۔ زنا اسپتال میں مفت ٹرانسپلانٹ ہونے والے مریضوں کے لیے خوشخبری ہے۔ ایم ایس ڈاکٹر یحییٰ سلطان کا مریضوں کو مفت ادویات دینے کا مراسلہ جاری۔ مریضوں کو 15 دن کے لیے مفت ادویات دی جائیں گی، اس حوالے سے مراسلہ جاری کیا جا چکا ہے، جس میں بتایا گیا ہے کہ مریضوں کے 15 دن معائنے کے بعد دوبارہ مفت ادویات بھی دی جائیں گی۔ ادویات میں امیونو سپریسنٹ بھی شامل ہوگی۔ آپ کو آگاہ کرتے چلیں، جناح اسپتال میں مفت ٹرانسپلانٹ ہونے والے مریضوں کے لیے خوشخبری سامنے آئی ہے۔ ایم ایس ڈاکٹر یحییٰ سلطان نے مریضوں کو مفت ادویات دینے کا مراسلہ جاری کر دیا ہے۔ مراسلے میں بتایا گیا ہے کہ مریضوں کو 15 دن کے لیے مفت ادویات دی جائیں گی اور مریضوں کو 15 دن معائنے کے بعد دوبارہ مفت ادویات دی جائیں گی۔ ادویات میں امیونو سپریسنٹ بھی شامل کی گئی ہے۔ تو جناح ہسپتال سے مفت ٹرانسپلانٹ کرانے والوں کے لیے خوشخبری ہے اور ایم ایس ڈاکٹر یحییٰ سلطان نے مریضوں کو مفت ادویات دینے کا مراسلہ جاری کر دیا ہے۔ اس خوشائند خبر پر مزید تفصیلات جانتے ہیں عظمت اوان سے۔ جی عظمت۔ آج بالکل یہ بڑی خوشائند بات ہے کہ چیئرمین بورڈ آف مینجمنٹ علامہ اقبال میڈیکل کالج جناح ہسپتال کو کی جو کاوشیں ہیں وہ رنگ لے آئی ہیں۔ پہلے جناح ہسپتال میں مفت ٹرانسپلانٹ کیا گیا تھا، اب ان مفت ٹرانسپلانٹ کرنے والے مریضوں کے لیے بہت بڑی خوشخبری یہ ہے کہ ایم ایس جناح ہسپتال ڈاکٹر یحییٰ سلطان نے تمام افراد جن کا مفت جناح ہسپتال میں کڈنی ٹرانسپلانٹ ہوگا ان کو ادویات بھی بالکل مفت دی جائیں گی۔ اس کے حوالے سے مراسلہ جاری کیا گیا۔ مراسلہ کے مطابق جب مریض کا ٹرانسپلانٹ ہو جائے گا اس کو 15 دن کی جو مفت ہے وہ جو ہے ان کو ادویات دی جائیں گی، جبکہ 15 دن کے بعد دوبارہ پھر وہی مریض او پی ڈی میں اپنا چیک اپ کروانے آئیں گے اور مزید 15 دن کی جو اپنی ادویات ہیں وہ لے سکیں گے، اور مفت ادویات ہر قسم کی جو جن کا ٹرانسپلانٹ ہوتا ہے ان کو ضرورت ہوتی ہے اس کو ملیں گی۔ اور یہ بہت خوشائند بات ہے کیونکہ یہ ادویات اگر پرائیویٹ لیں تو مہنگی داموں جو ادویات ہیں وہ ملتی ہیں اور غریب اس کو افورڈ نہیں کر پاتے۔ تو اب نہ صرف غریب افراد کا جناح ہسپتال میں مفت ٹرانسپلانٹ ہوگا بلکہ ان کو جو ادویات ہیں وہ بھی بالکل مفت جو ہے وہ میسر ہو سکیں گی۔ جی عظمت، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے اپڈیٹ کیا۔ سینٹرل پولیس آفس میں آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کی زیر صدارت اسپیشل انیشیٹو سٹیشنز بارے اہم اجلاس ہوا۔ تمام آر پی اوز، سی پی اوز، ڈی پی اوز، ٹریفک پولیس افسران نے بذریعہ ویڈیو لنک شرکت کی ہے۔ آئی جی پنجاب عثمان انور نے پنجاب بھر کے تمام تھانوں کو اسپیشل انیشیٹو پولیس سٹیشنز پروٹوکول پر منتقل کرنے کے جاری اقدامات کا جائزہ لیا۔
اس حوالے سے آئی جی پنجاب کا کہنا تھا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب سید محسن نقوی کی ہدایت پر اسی سال پنجاب کے تمام تھانوں کو اسپیشل انیشیٹو پولیس اسٹیشن پروٹوکول پر منتقل کر دیں گے اور آر پی اوز ڈی پی اوز تھانوں کی اسپیشل انیشیٹو پولیس اسٹیشنز کے تحت اپ گریڈیشن ذاتی نگرانی میں کروائیں، جبکہ اسپیشل انیشیٹو تھانوں کی بروقت تکمیل کے لیے سروے ٹینڈرنگ کا کام مکمل ہے۔ آئی جی پنجاب کا کہنا تھا کہ آر پی اوز ڈی پی اوز ترقیاتی پروجیکٹس کی مانیٹرنگ خود کریں، معیار پر ہرگز کوئی سمجھوتا نہ کریں۔ ڈی آئی جی آپریشنز علی ناصر رضوی کی زیر صدارت اجلاس ہوا۔ کرائم کی صورتحال، تجارتی مراکز سمیت دیگر حساس مقامات کے سیکیورٹی انتظامات سمیت دیگر اہم امور کا جائزہ لیا گیا۔ اجلاس میں ایس ایس پی آپریشنز سید علی رضا اور تمام تھانوں کے ایس ایچ اوز نے شرکت کی۔ اجلاس میں سیکیورٹی انتظامات، جرائم کی صورتحال، موصول شدہ اور زیر التوا درخواستوں اور ایس ایچ اوز کی کارکردگی کا جائزہ لیا گیا۔ ڈی آئی جی آپریشنز نے شہر کے داخلی اور خارجی راستوں، تجارتی مراکز، بینکس، مزارات، تعلیمی اداروں، سرکاری اور حساس تنصیبات کی سیکیورٹی اور جرائم پیشہ عناصر کے خلاف جاری کریک ڈاؤن کا بھی جائزہ لیا۔ علی ناصر رضوی نے اشتہاری مجرمان، عدالتی مفروران، منشیات فروشوں اور جرائم پیشہ منظم گروہوں کے خلاف کارروائیاں مزید تیز کرنے کا بھی حکم دیا۔ آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں اسموک کے تدارک کے لیے اور آگاہی کے لیے لاہور میں فیملی سائیکل رائیڈ ایونٹ منعقد ہوا۔ ایونٹ کمشنر آفس لاہور اور واسا کے اشتراک سے منعقد کیا گیا۔ فیملی سائیکل رائیڈ ایونٹ میں کمشنر لاہور محمد علی رندھاوا بطور مہمان خصوصی شریک ہوئے۔ واسا سمیت مختلف محکموں کے افسران بھی فیملی سائیکل رائیڈ ایونٹ کا حصہ تھے۔ ریلی کا مقصد فضائی آلودگی میں کمی لانا اور مثبت سرگرمیوں کو فروغ دینا تھا۔ کمشنر لاہور محمد علی رندھاوا نے کہا کہ شہر کی اہم شاہراہوں پر سائیکل سٹینڈز اور سائیکل ٹریکس بنائے جا رہے ہیں۔ میڈیا اور شہری اسموک کا سبب بننے والے عوامل کی نشاندہی کریں۔ انہوں نے مزید کہا کہ کسی فیکٹری یا بھٹے سے کالا دھواں نکلے گا تو اس کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ تمام سائیکل کمپنیاں ان کو شہر میں بہترین جگہیں بھی فراہم کریں گے۔ لاہور پولو کلب کے زیر اہتمام 10واں شاہ رفیع عالم پولو کپ ری ماؤنٹس نے جیت لیا۔ دلچسپ مقابلے کے بعد ایف جی دین پولو کی ٹیم کو 9-5 سے شکست سے ہمکنار ہونا پڑ گیا۔ پولو کا فائنل دیکھنے کے لیے شہریوں کی بڑی تعداد موجود تھی۔ مسز تمیز عالم بطور مہمان خصوصی شریک ہوئیں۔ یونائیٹڈ بینک کے حیدر ملک یو بی ایل اور لاہور پولو کلب کے صدر اعظم حیات نون بھی وہاں پر موجود تھے۔ لاہور ریسلنگ ایسوسی ایشن کے زیر اہتمام شریف پورہ لکھوڈیر میں دنگل ہوا۔ ٹائٹل کشتی گنگا پہلوان نے جیت لی۔ صدر ایسوسی ایشن مہر اکرم عرف کالا پہلوان نے دنگل کی نگرانی کی ہے۔ کالا پہلوان کی زیر نگرانی شریف پورہ لکھوڈیر میں صوفی ریاست کے ڈیرے پر دیسی کشتی کے مقابلے ہوئے۔ ٹائٹل کشتی میں گنگا پہلوان نے سبحان پہلوان کو چت کیا، جبکہ ماما پہلوان کی واجد پہلوان، ہیرا بلوچ پہلوان کی مانی پہلوان اور شہزاد بچار پہلوان کی کشتی برابری پر ختم ہوئی۔ ہر سال کشتیاں دا، کبڈی دا اور محفل سما کرانا ہر سال، اور مینوں فخر ہے کہ انشاءاللہ میں کہنا کہ اس علاقے دے وچ ہر علاقے دے وچ جڑے منشیات والے نے بچے، نوجوان نسل تباہ ہو رہی ہے، گمراہ ہو رہی ہے، نوجوان نسل بچن، انہوں نے سپورٹ دا پتہ لگے۔ کالا پہلوان کا کہنا تھا کہ نوجوانوں کو صحت مند سرگرمیوں کی جانب راغب کرنا ہمارا مشن ہے۔ آج بابا ریاست صاحب نے کشتیاں کرائیاں نے، بہت اچھیاں کانے دار ہو رہی ہیں، جنہوں نے مینوں نوں معالج سوسی بلایا ہے، تو ریاست نوں بلایا ہے، جو شاہ صاحب نوں انشاءاللہ بہت لاہور دی پلوانی ساری اتنے آئی ہے۔ یہ کشتیاں کتنے نہیں ہوندیاں کانڈا۔ میرا کوئی پیغام ہے، نوجوان بچوں پہلوانی کرو تو دنگلا جاؤ تو وہاں پر ادب کرو، منشیات سے بچو۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما حاجی عزیز الرحمان چند، ندیم جٹ لکھوڈیر والے، سینئر نائب صدر پاکستان ریسلنگ فیڈریشن ارشد ستار، قومی کوچ فرید علی، مہر وقاص، مہر شہزاد اور شمالی لاہور ریسلنگ ایسوسی ایشن کے عہدیداروں نے بھی دنگل دیکھا۔ کیمرامین ٹیپو اوان کے ساتھ حافظ شہباز علی، سٹی 42۔ زیلانی پارک میں لاہور ہے فیسٹیول کا نواں روز۔ ہینڈی کرافٹ، کپڑوں، کھانے سمیت دیگر سٹالز پر شہریوں کا تانتا بند گیا۔ یہاں آ کر بے حد خوش ہیں۔ تفریح کے ایسے مواقع ملنے چاہیے، شہری خوشی کا اظہار کر رہے ہیں۔ شہریوں کا مزید کیا کہنا ہے، جانتے ہیں ہمارے نمائندے عمیر سے۔ جی عمیر۔
मैं मौजूद हूँ जिलानी पार्क में, जहाँ पर लाहौर फेस्टिवल का 9वां रोज जो है वो जोशो खरोश से मनाया जा रहा है। यहाँ पर मुल्क के तमाम शहरों से जो लोग हैं वो यहाँ पर अपना वीकेंड जो है वो एंजॉय करने आ रहे हैं। आज वीकेंड का आखिरी रोज़ है, लाहौरियों की बड़ी तादाद जो है वो यहाँ पर पहुंची है। इनसे जानते हैं कि वो किस किधर जो है वो इस इवेंट को जो है वो एंजॉय कर रहे हैं। बताइएगा मुझे। बहुत अच्छा लगा, बहुत इवेंट्स देखने को मिले, जैसे कि हमें पड़ोसी सुना बहुत इंजॉय किया जी। बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आकर और बहुत इंजॉय किया। मुझे भी दिला के बहुत मज़ा आया, क्योंकि मैं अपनी फैमिली के साथ आई हुई थी, तो पापा कहते थे कि हमारा कल्चर ये वो बहुत सारी बातें सुनी थी, पर आज देखा तो इतना मतलब कि खुशी हुई कि हमारा कल्चर बहुत अच्छा है। हम ये जिस कंट्री में रह रहे हैं बहुत अच्छी है और मुझे बहुत अच्छा लगा। बेसिकली यहाँ के कल्चर सारा देखने को रिप्रेजेंट किया गया, वो सारा देखा। और सबसे बड़ी बात मुझे अच्छी लगी यहाँ पे लोगों को प्रमोट किया जा रहा है, हमारी हैंडीक्राफ्ट्स को प्रमोट किया जा रहा है, हमारी सारी इंडस्ट्री का प्रमोट। उमैर बहुत शुक्रिया। उमैर आपका बहुत शुक्रिया। लाहौर फेस्टिवल के तहत कबड्डी का नुमाइशी मैच लाहौर वाइट ने जीत लिया। निजी स्पोर्ट्स पंजाब डॉक्टर आसिफ तुफैल कहते हैं कि रवायती खेलों के फ़रोग़ के लिए इक़दामात करते रहेंगे। महकमा स्पोर्ट्स पंजाब के ज़ेरे एहतमाम लाहौर एक कबड्डी टाकरा पंजाब स्टेडियम में हुआ। मैच में लाहौर वाइट्स ने 27 के मुकाबले में 34 पॉइंट से फतह अपने नाम की। नामवर कबड्डी खिलाड़ी लाला जाबर गंबो का कहना था कि ऐसे इवेंट्स तसलसल से होने चाहिए। यानी कि बहुत अच्छा इवेंट होया, इस तरह के इवेंट होने चाहिए लाहौर दे विच, यानी पूरे पाकिस्तान दे विच इदां दे इवेंट होने चाहिए। इदां दे इवेंट होणगे ते जिहड़े साडे आउण वाले बच्चे आ, यानी कि आउण वाली नस्ल है, जिहड़े मुंडे जंग आ, वो खेलणगे, देखो देखी यानी कि साडियां ग्राउंडां आबाद होणगियां। निजी स्पोर्ट्स पंजाब डॉक्टर आसिफ तुफैल का कहना था कि रवायती खेलों के फ़रोग़ के लिए। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।